آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بامانی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات تو کسی کے دوران ہو سکتے ہیں، پر بامانی تو تبھی ہوں گے اگر دونوں طرف سے ایک حتمی مینڈیٹ اور اختیار ان کے پاس ہوگا۔ یہ اگر پتہ نہیں یہ شہباز شریف کو کتنا اختیار ہے، اس کو تو اپنا انٹیریئر منسٹر کا نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کا وزیر داخلہ لگ رہا ہے، اس کو تو یہ نہیں تھا پتہ کہ فیصل واڈوا سینٹ میں آ رہا ہے، یا وہ انوار اللہ کاکڑ بھی آ رہا ہے سینٹ میں۔ ٹھیک، اچھا سر، آج اتنے بے خبر ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آج حکومت کی جانب سے 2 آرڈیننسز سامنے آئے ہیں جو قائم مقام صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں، جاری کیے ہیں وہ آرڈیننس۔ ایک نیب کے حوالے سے ہے، ریمانڈ بڑھا کے غالباً اب 40 دن کا کر دیا گیا، اور دوسرا جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں جہاں پہ ہائی کورٹ کے جج لگتے تھے، اب ان میں ریٹائرڈ جج صاحبان کی تعیناتی بھی ہو سکے گی۔ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو سارے معاملات اس وقت پڑے ہوئے ہیں فارم 45 اور 47 والے، ہمیں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے یا پھر یہ انوسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایک؟ نہیں، بالکل اسی تناظر میں۔ یہ تو انوسنٹ نہیں ہے، یہ تو ان کا جھگڑا چل رہا ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے اسی بات پہ چل رہا تھا۔ ٹھیک، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرائیبیونل کے اس کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر ریٹائرڈ جج صاحبان کو وہاں پہ تعینات کیا جائے؟ ہاں جی، ریٹائرڈ جج تو ایگزیکٹو کا حصہ ہوگا، اور ایگزیکٹو نامینیشن اگر کرے گا تو وہ تو بالکل جانبدار ہوگا، اور ان کو چاہیے ایسا جانبدار جس طرح وہ ہے چیف الیکشن کمشنر ہے۔ ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ان کا سارا راز ہے وہ افشا ہو گیا ہے۔ وہ جو الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے ہو بہو جیسی تھی وہ فارم 45 وہ اس نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی۔ اب وہ تو ساری جعلی کام ہوا تھا، سارا ہی جعلی کام ہوا تھا، اور فارم 45 میں کاٹ جاٹ کر کے اور اس میں جعل سازی کر کے، فورجری کر کے، 5 کا 500 بنایا ہوا تھا، 28 کا 628 بنایا ہوا تھا۔ یہ صاف نظر آتا ہے۔ تو وہ تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم یہ صرف ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے، وہ جب نکل آئیں فارم تو یہ ان کے خلاف تو فوجداری مقدمے بنیں گے، اور یہ بڑا سیریس مقدمہ ہے کہ آپ یہ ووٹ رزلٹ کو اس میں جعل سازی کریں، اس سے آپ جس کی حق ہی نہیں حکومت بنانے کے، اس کو حق مل جاتا ہے حکومت بنانے کو۔ تو یہ ان کا یہ کھلے ہیں جب بیگ، تو ان کی تو بربادی ہو جانی ہے۔ ٹھیک، اور اچھا سر، ایک اور چیز جو آج کل کہی جا رہی ہے کہ جو تناؤ بڑھ رہا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا ایگزیکٹو اور عدلیہ کے بیچ میں، کیا اس تناؤ کی وجہ سے حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں؟ ایمرجنسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ تو دانشور دوست، تجزیہ کار دوست یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر عدلیہ نے بیک آف نہیں کیا تو ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ اگر عدلیہ نے بیک اپ نہ کیا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ایمرجنسی پرویز مشرف جیسی نہیں لگ سکتی۔ جو ایمرجنسی انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک صوبے پہ لگا لے، اور وہ کوئی سارے ملک کی مارشل لاء کی طرح کی نہیں لگ سکتی۔ اصل میں یہ ایمرجنسی جو پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی وہ ایمرجنسی نہیں تھی، وہ مارشل لاء تھا، نام اس کا ایمرجنسی رکھ دیا، کیونکہ شریف الدین پیرزادہ نے کہا کہ اگر آپ مارشل لاء رکھو گے نا تو میں اس کو ججوں کو نہیں منا سکوں گا کہ اس کو جائز قرار دو۔ ججوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ مارشل لاء نہیں لگ سکتا پاکستان۔ اب اس کو انہوں نے بجائے مارشل لاء کہنے کے ایک ایمرجنسی لکھ دیا، اور بجائے وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بننے کے
مشرف نے اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کہلایا، ٹھیک، اور یہ انہوں نے اربا ججوں سے کے ساتھ ان کی وہ آگاہ تھے جج کے یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ وہ چلا دیا اور ظفر علی شاہ کے کیس میں جائز اس کو قرار دے دیا۔ ٹھیک، لیکن اب نہیں ہو سکتا، اب آرٹیکل 6 بھی بدلا ہوا ہے، اور دیگر چند جو 18ویں ترمیم کے بعد وہ جج جو مارشل لا یا ایمرجنسی کو جائز قرار دیں گے، ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگے گا۔ آپ کو یہ ماحول آنے والے دنوں میں بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا چیزیں اسی ڈگر پہ چلتی رہیں گی؟ پریزیڈنٹ صاحب تو ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بالکل روٹھا ہوا ہے، کوئی غلط اور خلاف قانون حکومت چلا رہا ہے، اور جس کا جواز بھی نہیں، جو مجاز بھی نہیں، اور صدر پھر ایک طرف عسکری ادارے ہیں اور فوج ہے، بیچ میں ایک اپوزیشن ہے جو اپوزیشن عمران خان کی صورت میں ہے، تو صدر کا تو بڑا کلیدی اس میں رول ہو سکتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک پریزیڈنٹ زرداری از دا ٹائپ آف پرسن ہو کین پلے دس رول، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہی ول۔ ٹھیک ٹھیک، اور اچھا سر، اس میں جو آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا، ان کے اوپر جو مقدمات چل رہے ہیں، سائفر کا مقدمہ وہ بھی آپ فالو کرتے رہے، دیگر جو توشہ خانہ اور دیگر جو ان کے مقدمات ہیں ان کو آپ فالو بھی کرتے رہے، کامنٹ بھی کرتے رہے، اب وہ فائنل سٹیجز میں ہیں، اپیل وغیرہ جو ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مقدمات میں جیسے سائفر کا مقدمہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ عطر جی، میں نے تو سائفر کے مقدمے کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، سائفر صفر ہے، صفر ہے۔ یہ سائفر اس قسم کا سائفر نہیں ہے، یہ اس قسم کے تو اتنے ڈاکومنٹ، ہر ڈاکومنٹ کو جو امریکن ایمبسی سے آئے گا، ہر خط اس پہ لکھا ہوگا سائفر، اور وہ آئے گا سائفر، جتنے یہ دن میں 10 آتے ہیں، اور وہ پڑے رہتے ہیں، اس کی ایک کاپی چلی جاتی ہے سیف ڈپازٹ میں، پر باقی پڑے رہتے ہیں، وہ عام پڑھتے رہتے ہیں، فائلوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس سائفر میں کوئی کانٹینٹس دیکھو نا، مندرجات، کوئی اس میں نیوکلیئر سیکرٹ تھا، کوئی اس میں راز ہماری میزائل ٹیکنالوجی کا تھا، کیا تھا اس میں یہ تھا ایک صاف بالکل، مطلب ایک سیدھی سادی بات یہ تھی کہ اس نے کہا، سفیر نے یہ بھیجا سائفر میں یہ کہ امریکہ کے ایک بڑے افسر نے، ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو کہا کہ آپ بتا دیں انہیں جو اسلام آباد میں ہیں کہ اگر انہوں نے عمران خان کی حکومت کو کل نہ گرایا تو ہمارے سے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ بھئی کس بات کی معافی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں؟ تو باہر آ رہی ہے، اس نے کہا۔ اب یہ سفیر نے ریپروڈیوس کر کے منوانی اسی طرح بھیج دیا اسلام آباد۔ اب اس سائفر کو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایگزامن کیا، ایک دفعہ صدارت کر رہے تھے عمران خان ایز پرائم منسٹر، دوسری میٹنگ میں کر رہے تھے اس کی صدارت شہباز شریف ایز پرائم منسٹر۔ دونوں میں آرمی چیف اور دیگر چیفز اور جو ٹاپ آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دونوں دفعہ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو کہ امریکہ نے یہ کیوں مداخلت کی ہے ہمارے، ٹھیک، اور امریکہ سے دونوں دفعہ احتجاج کیا گیا، ڈیمارش کیا گیا، اس کو ڈیمارش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ نے ڈیمارش کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو سائفر میں لکھا ہوا تھا وہ اس کو تسلیم کر لیا۔ اگر یہی لکھا ہوا تھا سائفر میں تو پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ جو اپنا حلف لیتا ہے، ان کے تحت حلف لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے پہلے 2 حصے ہیں اس کے حلف کے۔ ایک حصہ ہے جو جنرلی مطلب وہ یہ کہتا ہے عمومی طور پہ کہ میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی
بات، راز واز کچھ نہیں، کوئی ایسی بات ٹھیک ہے، کسی سے کو شاہ نہیں کروں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، جو مجھے ایز پرائم منسٹر پتہ لگتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے، لیکن میں یہ میرا فرض ہوگا کہ جو میرے منصب کے مطابق مجھے بتانا چاہیے وہ میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک پرائم منسٹر کو پتہ لگے کہ 400 ٹینک آ کے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے بارڈر پہ، اور آپ کی جنتا کو فرض کرو، یہ اس زمانے میں جب یہ سیٹلائٹس اور ٹیلی ویژن یہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ آپ کسی کو پتہ نہ لگے، تو آپ اپنی قوم کو بتائیں نا، یہ آپ کا فرض ہے کہ بتائیں۔ اگر باہر سے کوئی انٹرونشن کر رہا ہے آپ کی حکومت کو ہٹانے کی انکانسٹیٹیوشنلی کوئی ارادہ رکھتا ہے، تو پھر یہ آپ کا ان کا فرض تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض تھا کہ وہ قوم کو آگاہ کرتے